امی پلیز آپ مجھے بچا لیں امی، آپ تو میری ماں ہیں، آپ کیسے یہ سب کچھ ہوتے دیکھ سکتی ہیں؟ میں اپنی ماں کا پلو پکڑ کے بری طرح رو رہی تھی اور میری ماں مجھ سے نظر پھیر کے آنسو بہا رہی تھیں کیونکہ ان کے بس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ میں تیزی سے اٹھ کے امی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی میری بات سنیں، بھلے ہی ابو زندہ نہ ہوں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دادا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ آپ دادا سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ہم نانا نانی کے گھر چلتے ہیں، دادا بہت ظالم ہے، آپ کو پتہ ہے نا وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ تو سب جانتی ہیں، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر آپ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتی امی؟ میں نے امی کو بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا تھا لیکن امی کی چپ نہ ٹوٹی۔ وہ بالکل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں اور پھر بار بار دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھ بھی دیا کرتی تھیں۔ شاید ان کے بس میں یہی تھا کہ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو کر آنسو بہاتی، کیونکہ ابو اس دنیا سے جا چکے تھے اور ہمارے خاندان کی رسموں کے مطابق بیوہ عورت کو بلا ضرورت کمرے سے باہر نکلنے یا گھر سے باہر جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ امی کے ساتھ گھر میں ایسا سلوک ہوتا جیسے ابو کے انتقال کے پیچھے امی کا ہاتھ ہو۔ ہر کوئی انہیں برا بھلا کہتا، بری نظروں سے دیکھتا۔ بیوہ ہو جانا امی کے لیے ایک جرم بن چکا تھا اور امی اسی جرم کی سزا میں بس کمرے کی 4 دیواروں میں قید تھی۔ جب میں حد سے زیادہ امی کے پیچھے لگی تو امی نے مجھے زور سے جھٹکا دیا، کہنے لگی چپ ہو جاؤ زینب، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس گھر کے بڑے تمہارے دادا ہیں اور یہاں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، میں چاہ کے بھی تمہیں ان سے نہیں بچا سکتی۔ یہ تمہاری پیدائش ہی تھی جس کی وجہ سے اس گھر میں اور اس خاندان میں میری اہمیت ختم ہو گئی۔ بڑی بہو ہونے کے باوجود سب نے مجھے پاؤں کی جوتی بنا لیا۔ تمہاری چچی 2 بیٹوں کی ماں کیا بنی، وہ اس حویلی کی حاکم بن گئی، اور میری حالت دیکھو، میری حالت نوکرانیوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ کاش تمہاری جگہ کوئی بیٹا ہوا ہوتا تو آج میں بھی اس حویلی میں ایک خاص رتبے پہ ہوتی۔ تمہارے باپ کے گزر جانے کے باوجود بھی میرے پاس اس حویلی کا وارث ہوتا تو میری حیثیت بالکل مختلف ہوتی، میں ردی کے ڈھیر کی طرح اس کمرے میں نہ پڑی ہوتی۔ تمہاری پیدائش کے بعد نہ صرف تمہارے باپ نے مجھ سے منہ پھیرا بلکہ اس خاندان کے ہر شخص نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، اور اب دیکھو تمہارے دادا جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس سب سے واقف ہوں لیکن اس کے باوجود میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جو تمہارے دادا چاہتے ہیں اس حویلی میں وہی ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں اور مجھے سکون کا سانس لینے دو، میرا دم پہلے ہی حویلی میں بری طرح سے گھٹتا ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا اور اپنا کمرہ لاک کر لیا، اور مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میری ماں مجھ پہ ہونے والے ظلم سے واقف تھیں لیکن وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ ماں جس نے مجھے جنم دیا تھا وہ بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو پھر مجھے دادا کے ظلم سے کون بچا سکتا تھا؟ میں روتے پیٹتے اماں کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی لیکن اماں نے دروازہ نہ کھولا اور چچی اس طرف چلی آئیں۔ مجھے اماں کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کے غصے میں کہنے لگی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، بلا ضرورت باہر نکلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ چچی کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ مجھے صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور اس حویلی میں جو کچھ بھی تھا وہ ان کے بیٹوں کا تھا۔ میں اور میری ماں اس حویلی میں فالتو تھے اور اب دادا جان مجھے پوری طرح استعمال کرنے کے چکر میں تھے۔ یہی خوف مجھ پہ دن رات سوار تھا۔ میں روتے دھوتے اپنے کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ خیرہ مائی چلی آئی۔ بی بی جی آپ کو دادا جان بلا رہے ہیں۔ خیرہ مائی کی بات سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے دادا جان کے کمرے میں ہرگز بھی نہیں جانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ میں نے خیرہ مائی کو تو کچھ نہ کہا لیکن اس کے جاتے ہی کمرے کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر لیا اور خوف کے مارے بستر پر سکڑ کے بیٹھ گئی۔ مجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے باپ کو یاد کرنے لگی۔ میرے باپ کو بھلے ہی میرا وجود ناگوار گزرتا تھا
لیکن ان کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ پہ بری نظر ڈالتا۔ اور اب تو میرا اپنا دادا ہی مجھ پہ ظلم ڈھانے پہ تل گیا تھا۔ مجھے کسی صورت دروازہ نہیں کھولنا تھا۔ میں خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی، اپنے آپ میں سمٹ کے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ بجنے لگا، لیکن میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور پھر کسی نے چابی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ چچی تھی جو کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچ کے کھڑا کیا، کہنے لگی تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ تمہارے دادا جان بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو جلدی۔ وہ مجھے کھینچتی ہوئی دادا جان کے کمرے کی طرف لے کے بڑھ رہی تھی اور میں روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی کہ چچی مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے چھوڑیں، دادا جان میرے ساتھ ظلم کریں گے۔ لیکن چچی کے کانوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی اور مجھے دادا جان کے کمرے میں لے جا کے ان کے آگے کھڑا کر دیا۔ سفید کڑک کاٹن کا قمیص شلوار پہنے دادا جان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دی اور پھر بہت غور سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ میرے گالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے میری تھوڑی کو تھوڑا اونچا کیا اور ان کے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ فرخندہ تم جاؤ، زینب سے ہم خود بات کر لیں گے۔ دادا جان نے چچی کو جانے کا حکم سنایا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ چچی میں آپ کے ساتھ چلوں گی، چچی۔ میں نے فوراً لپک کے چچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چچی نے غصے سے مجھے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا۔ میری حرکت پہ دادا جان کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ پھر چچی مجھے وہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی اور دادا جان نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک آگ چل رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ ذرا بھی تمیز نہیں ہے تمہیں لڑکی؟ جانتی بھی ہو ہم کون ہیں؟ اس گاؤں کے وڈیرے ہیں ہم، جاگیردار۔ لوگ ہمارے آگے سر نہیں اٹھا سکتے، اور تم ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم سے بات کرتی ہو۔ ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے بلانے پہ نہ آنے کی؟ ان کا لہجہ اچانک ہی غضبناک ہوا تھا اور آگے بڑھ کے دادا جان نے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ تمہاری ماں کو اس گھر کی بہو بنا کے ہم نے پہلے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ اب تمہیں کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ صحیح وقت پہ تمہارے پنکھ توڑ دیے جائیں۔ دادا جان نے مجھے اتنی زور سے دھکا دے کے چھوڑا کہ میں بستر پہ گر گئی۔ دوپٹہ میرے کندھے سے پھسل کے بیڈ سے نیچے جا گرا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دادا جان میرے ساتھ ظلم نہ کریں، مجھے جانے دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں ابھی چھوٹی ہوں، صرف 10 سال کی ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ دادا جان دادا جان کے ارادوں سے واقف ہونے کی وجہ سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اور حد تو یہ تھی کہ اس حویلی میں رہنے والی کسی بھی عورت کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہر کوئی دادا جان کی غلام تھی اور ان کے اشارے پہ چلتی تھی۔ خاص کر چچی کو تو اپنے بیٹوں کو گدی دلوانی تھی، اس لیے وہ کسی بھی ظلم کے خلاف ہرگز بھی آواز نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ دادا جان کے ہر حکم پہ جان دینے کو تیار نظر آتی۔ ابھی بھی وہی تو مجھے دادا جان کے کمرے تک لائیں تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دادا جان نے مجھے یہاں کیوں طلب کیا تھا۔ میں بے اختیار چیخ چیخ کے اپنی ماں کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن شاید حویلی کے سب مکینوں کے کان بند ہو چکے تھے۔ اور پھر دادا جان نے مجھ پہ ایسا ظلم کیا کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ دادا جان نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا تھا، یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں صرف 10 سال کی ہوں، یہ بھی خیال نہیں کیا تھا کہ میں ان کے مرحوم بیٹے کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ انہوں نے بس حیوانیت کی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے مجھ جیسی 10 سالہ بچی کے ساتھ۔ میرا نام زینب ہے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو حویلی کی دیواروں میں قید پایا، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے پتہ چلا کہ حویلی میں بیٹی ہونا کس قدر بڑا جرم ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس بات کو محسوس کرنا شروع کیا کہ میرے ابو میری امی سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امی مجھے سینے سے لگاتی تو ابو انہیں عجیب نفرت بھری نظروں سے دیکھتے۔
وہ حویلی میں آتے تو ان کا بس نہ چلتا کہ مجھے اٹھا کے کہیں دور پھینک دیں۔ میں 6-7 سال کی ہوئی تو مجھے ابو اور امی کے درمیان ہونے والی بات چیت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا۔ ابو ہمیشہ امی کو کہتے کہ تو نے مجھے ایک بیٹی دی ہے اور اس کے بعد تیری کوئی اولاد نہیں ہوئی، تیری وجہ سے اس حویلی اور گاؤں میں میرا رتبہ ختم ہو گیا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بڑے سائیں کو دیکھو، ایک بیٹا تک نہ پیدا کر سکے، جبکہ شہباز 2 بیٹوں کا باپ بن چکا ہے۔ گاؤں میں اس کے نام کے ڈنکے پٹتے ہیں۔ وہ بابا جان کے سامنے ایک لفظ کہہ دے، بابا جان فوراً اس کی بات سنتے ہیں، جبکہ میری ہر بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ ابو ہمیشہ امی کو اسی طرح کی باتیں کہہ سناتے، اور ابو کے جانے کے بعد امی کئی گھنٹوں تک چھپ چھپ کے آنسو بہاتی۔ میں امی کے قریب جاتی تو اس وقت امی غصے سے مجھے بھی دھکیل دیتی۔ اسی لیے آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گیا کہ جب ابو حویلی میں ہوں یا حویلی سے ہو کے واپس جائیں تو مجھے امی کے پاس نہیں جانا، کیونکہ امی کا مزاج پوری طرح بگڑ چکا ہوتا تھا اور وہ مجھ پہ اپنا سارا غصہ نکال دیا کرتی۔ پھر میں 9 سال کی ہوئی تو مجھے اور بھی بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنے لگی۔ ابو کی باتوں کا مفہوم مجھے اب اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا۔ دراصل میرے بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے دادا جان نے ابو کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ حویلی کے سارے معاملات چچا اور چچی کے سپرد کر دیے تھے، اور ابا کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ بھی چچا کے تابع ہو چکے تھے، جبکہ چچا چھوٹے بھائی تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ چچا کے پاس اس حویلی کے 2 وارث تھے، اس لیے ان کا سینہ اور کندھے چوڑے ہو چکے تھے، جبکہ ابو کے پاس ابھی تک میرے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر ابو نے امی کو مزید اولاد کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ سب امی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ابو جب بھی حویلی میں آتے وہ امی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے، ان سے اولاد کی تمنا رکھتے، لیکن امی دوبارہ امید سے نہ ہو سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابو دن بدن غصے اور بد مزاجی کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ امی دوسرے گاؤں کے ذمہ دار کی بیٹی تھیں، اور اگر ابو دوسری شادی کرتے تو ذمہ داری کا معاملہ خراب ہو جاتا۔ پھر اسی لڑائی جھگڑے کے دوران ایک دن ابو کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور وہ گاؤں کے قریب والی نہر میں اپنی گاڑی سمیت ڈوب گئے۔ بہت ڈھونڈنے پہ بھی ابو کی لاش تو برآمد نہ ہوئی، البتہ میری اور امی کی زندگی کو جیتے جی لاش بنا دیا گیا۔ نہ ہم اپنی مرضی سے کھل کے سانس لے سکتے تھے، نہ ہی ہمیں اس حویلی میں کوئی حق حاصل تھا۔ امی اپنے ہی کمرے کی 4 دیواری میں قید ہو چکی تھی اور میں چچی کی غلام بن چکی تھی۔ ان کی مرضی کے بغیر میں اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ ابو کی موت کے بعد امی نے مجھے ہر بات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ شاید وہ ایک بہت ہی بڑا صدمہ برداشت کر رہی تھیں، اس وجہ سے وہ ہر وقت مجھ سے بدظن رہنے لگی، اور پھر وہ ہوا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ دوسرے گاؤں سے کچھ دشمنی چل رہی تھی، نہ جانے کیا معاملات تھے۔ اسی دوران چچا سے گولی چل گئی، اور وہ گولی دوسرے گاؤں کے ذمہ دار کے بیٹے کو لگ گئی۔ اب اسی معاملے کو کچہری میں لے جایا گیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ چچا کے اس قتل کے بدلے میں انہیں اپنی کوئی عورت دوسرے گاؤں کے ذمہ دار کے حوالے کرنی ہوگی، اور تب دادا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھ جیسی 10 سالہ بچی کو ذمہ دار کے بڑے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی میں نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا۔ اسی وجہ سے ساری حویلی میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ امی کا رو پیٹ کے برا حال تھا، لیکن وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ چچی تو خود چاہتی تھی کہ کسی طرح میں اس حویلی سے کہیں چلی جاؤں، اور اب تو ان کے شوہر کی زندگی کا سوال تھا۔ اسی لیے انہوں نے خود مجھے دادا کے کمرے میں لا پھینکا، اور دادا نے مجھے بستر پر دھکیلتے سختی سے یہ بات سمجھائی کہ میں خاموشی سے نکاح کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤں، ورنہ وہ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیں گے۔ میں دادا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے بہت التجا کی کہ وہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ میں صرف 10 سال کی ایک بچی تھی جس کے بڑے بڑے خواب تھے۔ میرے لیے شادی ایک اذیت کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔
کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو خوش نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں شادی کے نام سے بھی بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا تو مجھے علم ہی نہیں تھا، لیکن مرد عورت پر کیسے ظلم کر سکتا ہے یہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ میں نے دادا جان کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے، لیکن اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے دادا جان نے پنچایت میں میرا نکاح ظفر خان کے ساتھ کر دیا، جو دوسرے گاؤں کے زمیندار کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ 20 سال کا ایک آدمی تھا، لمبا چوڑا خوبصورت، اور میں 10 سال کی ایک معصوم بچی۔ مجھے پنچایت سے ہی رخصت کر دیا گیا اور میں اپنی ماں سے ملے بغیر دوسرے گاؤں کی حویلی میں پہنچ گئی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ظفر خان کی ماں نے مجھے دیکھتے حقارت سے منہ پھیرا، ساتھ ہی یہ حکم سنایا کہ مجھے ظفر خان کے کمرے میں لے جا کے پھینک دیا جائے۔ ملازمہ نے مجھے پکڑ کے ظفر خان کے بیڈ روم میں لے جا کے پھینکا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر چلی گئی، اور میں آنسو بہاتی اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں بڑی بڑی ظفر خان کی تصویریں لگی تھیں۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہیں روتے روتے بستر پہ لیٹ گئی۔ کب مجھے نیند لگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کے دیکھا تو ظفر خان کمرے میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینک دیا جو قمیص شلوار کے اوپر پہن رکھا تھا، اور اب وہ اپنی گہری بھوری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھی، اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ میرے کمر تک لہراتے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے، کچھ میرے چہرے پہ آ رہے تھے اور کچھ بستر سے بھی نیچے جا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، جیسے وہ کافی دیر تک روتا رہا ہو۔ میرے پاس بیٹھ کے اس نے میرا جائزہ لیا، کہنے لگا، تم شہباز خان کی بیٹی تو نہیں ہو، پھر کون ہو تم؟ خوف کے مارے میری آواز بند تھی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ اس نے پھر سختی سے پوچھا، کون ہو تم شہباز خان کی؟ میں بھتیجی ہوں ان کی۔ خوف کے مارے سہمے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے یہ بات بتائی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات اچانک بدلے۔ اچھا، تو تم اس کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی ہو۔ اس نے گردن ہلائی جیسے اسے کچھ سمجھ آیا ہو۔ تمہارا باپ تو زندہ نہیں ہے، پھر کس نے تمہیں اس بدلے کی بھینٹ چڑھایا؟ اب کی بار وہ کافی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے دادا جان نے، وہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ ہمیشہ بہت ظلم کیا ہے، اور اب مجھے اس بدلے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ مجھے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، میں اپنی ماں کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہاں بھیج دیا گیا۔ میں بری طرح رونے لگی۔ اس نے ایک گہری نگاہ مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا، زینب بہت رات ہو گئی ہے، تم آرام کرو، صبح بات کرتے ہیں۔ اس نے مجھے بیڈ پہ سونے دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کہاں گیا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، لیکن میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے سو چکی تھی۔ اگلی صبح مجھے ایک ملازمہ آ کے کمرے سے باہر لے گئی اور ظفر خان کی ماں کے آگے لے جا کے کھڑا کر دیا۔ وہ اس حویلی کی بڑی عورت تھی۔ اس نے مجھے غصے اور نفرت سے دیکھا، کہنے لگی، آج سے تم ملازمہ ہو، یہ کڑا پہنو، یہ اس حویلی کی ہر ملازمہ پہنتی ہے، اور ساتھ ہی اپنا کام سمجھ لو اور کوشش کرنا کہ میرے سامنے کم سے کم آؤ۔ تمہارا چہرہ دیکھوں گی تو مجھے اپنے مرحوم بیٹے کی یاد آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں نمی گھلی تھی، اور میں نہ جانے کیسے اس عورت کا کرب سمجھنے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنی ماں کی طرح ہی بے بس اور پریشان نظر آئی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں اور پاؤں میں وہ سلور کڑا پہن لیا جو اس گھر کی ہر ملازمہ پہنے ہوئے تھی، اور پھر حویلی کے کام کاج شروع کر دیے۔
2 دن تک میں پوری طرح حویلی کے کاموں میں لگ چکی تھی۔ میں نے ان 2 دنوں میں ظفر خان کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں رات کو کمرے میں جاتی تو تھک کے سو جاتی اور صبح اٹھتے ہی کسی ملازمہ کی طرح دوبارہ سے کام شروع کر دیتی۔ مجھ سے اتنا کام کروایا جا رہا تھا کہ میرے ہاتھوں پیروں میں شدید درد ہو چکا تھا، پیر پوری طرح سوج گئے تھے، لیکن میں نے کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، کیونکہ میری اپنی چچی جان کا سلوک بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی تھا۔ تیسرے دن جا کے مجھے رات کے وقت کمرے میں ظفر خان کی شکل دکھائی دی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی، اس نے مجھے ایک نظر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چونک گیا، کیونکہ میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں اور پیروں میں وہ سلور کڑا چمک رہا تھا۔ وہ ایک دم ہی چہرے پہ برہمی کے تاثرات لیے میرے نزدیک آیا۔ یہ کڑا تمہیں کس نے پہنایا ہے؟ اس کے لہجے میں اتنا غصہ تھا کہ میں خوف سے کانپ اٹھی۔ جی یہ مجھے بڑی بیگم صاحبہ نے پہنایا ہے، میں نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ تو اس نے کھینچ کے میرے ہاتھ سے وہ کڑا اتار دیا، پھر میرے پیروں سے بھی وہ کڑا نکال لیا۔ میں رونے لگی، مجھے خوف ستانے لگا کہ میں بڑی بیگم صاحبہ کو کیا جواب دوں گی، لیکن اس نے آہستگی سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگا میں نے شہر میں تمہاری پڑھائی کا انتظام کر دیا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے کے جا رہا ہوں، تم وہیں پڑھنا لکھنا اور پھر ڈاکٹر بننا، میں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا۔ ظفر خان کی بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ میرے چچا نے اس کے بھائی کو مارا تھا، تو پھر وہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر سکتا تھا؟ میں بھلے ہی 10 سال کی تھی، لیکن ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی، ہمیں دشمنیوں کا رواج اچھی طرح معلوم تھا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات سے جان لیا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے چچا کے دل میں تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے کتنی نفرت ہوگی۔ میں بھی اسی نظام میں بڑا ہوا ہوں، اسی لیے مجھے پتہ ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، مگر میں نے اپنی تعلیم شہر سے پوری کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عورت کو کس طرح عزت دینی چاہیے۔ میں نے تم سے نکاح اپنے ماں باپ کی خاطر کیا ہے، لیکن میں ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ اپنی ماں سے میں خود بات کر لوں گا، تم شہر چلنے کی تیاری کرو۔ اور پھر ظفر خان 2 دن بعد مجھے لے کے شہر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو کیسے منایا تھا یہ میں نہیں جانتی، لیکن شہر آ کے اس نے مجھے اچھے اسکول میں تعلیم دلوائی۔ وہ خود اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور میں اپنی پڑھائی میں۔ اس نے اپنا اور میرا کمرہ الگ رکھا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے میں جوانی کی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ 15 سال کی عمر میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میرا اور اس کا رشتہ کیا ہے۔ میں ظفر خان کو دیکھتی تو میرا دل ایک الگ ہی طرح سے دھڑکنے لگتا۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے رشتے کو مکمل کر لوں، اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں، لیکن شاید وہ میری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ میں کم عمر ہوں اور مجھے ابھی اپنے خواب پورے کرنے ہیں، اس لیے ظفر خان نے کبھی میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ وہ پڑھائی میں بھی میری مدد کرتا تھا، مجھے کالج لے کے آتا جاتا، میرا خیال کرتا، یہاں تک کہ MBBS میں داخلہ لے لیا میں نے۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ماں کی بڑی یاد آتی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ اگر میری ماں نے اپنے حق کے لیے یا میرے حق کے لیے آواز اٹھائی ہوتی تو شاید ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ پھر میرا دل ظفر خان کے ساتھ پوری طرح جڑ گیا۔ میں نے اپنا MBBS مکمل کیا، مجھے ڈاکٹری کی ڈگری ملی۔ اس وقت میں 25 سال کی تھی، ظفر خان 35 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے نہ کبھی کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تھا، نہ ہی کبھی کسی لمحے مجھے تنہا چھوڑا تھا۔ جس دن مجھے ڈاکٹری کی ڈگری ملی، مجھ سے زیادہ وہ خوش تھا۔ پھر اس دن ظفر خان نے پہلی بار مجھے اپنے قریب بٹھایا، میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا میں نے اس دن کا شدت سے انتظار کیا ہے۔ تم سے شادی میں نے اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کی تھی، لیکن میں نے دل سے اس شادی کو اپنایا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، سب کچھ چھوڑ کے یہاں شہر آ گیا، اور اب جب تمہاری ڈگری مکمل ہو گئی ہے تو میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔
کیا تم مجھ سے اپنے اس رشتے اور تعلق کو قائم رکھنا چاہتی ہو یا پھر تمہاری منزل کوئی اور ہے؟ میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تمہارے ہر فیصلے کا احترام کروں گا۔ وہ سر جھکائے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے اس مرد پہ بے انتہا پیار آیا تھا۔ میں نے گاؤں کے مردوں کو ہمیشہ ظالم اور جابر پایا تھا، جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، لیکن یہ پہلا مرد تھا جس نے مجھے اپنی سر آنکھوں پہ بٹھایا تھا، جس نے میرے خوابوں کو مجھ سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ میں نے آہستگی سے ظفر خان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل کے جذبات ظفر خان کے آگے رکھ دیے، جنہیں سن کے اس نے دھیمی سی مسکراہٹ کی اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے ظفر سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جس نے میری سوچ کو پوری طرح بدل کے رکھ دیا تھا۔ کئی سالوں بعد میری اور ظفر کی زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں۔ میں نے ظفر سے کہا کہ میں اب گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے گاؤں میں ایک ہسپتال تعمیر کروا کے دے سکتے ہیں کیا؟ اور ظفر نے میری اس خواہش کو بھی سر آنکھوں پہ رکھا۔ نہ صرف گاؤں میں ہسپتال تعمیر کروایا، بلکہ میری ماں کو بھی دادا کی حویلی سے نکال کے ہماری حویلی میں لے آیا تھا۔ دادا اپنے جیتے جی جتنا ظلم کر سکتے تھے کر چکے تھے۔ وہ اب اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ چچا اور چچی ویسے ہی اماں کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے اماں کو انہوں نے ظفر کے حوالے کر دیا۔ آج میں، میری ماں اور ظفر ایک ساتھ اس حویلی میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنا ایک بڑا سا ہسپتال کھولا ہے، جہاں میں گاؤں کی عورتوں کو علاج کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی سکھاتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب کسی زینب کے ساتھ دوبارہ ایسا ظلم نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا تھا۔